أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمد حضرت للہ۔ عثمان حیدر، علی عباس، جی تحسین فاطمہ میم، سمرین فاطمہ، صاحب بطول، فضا رضوی، نشاط فاطمہ رضوی، رئیس زہرا، آپ سب لوگ جی ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمد للہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کی خدمت میں ایام فاطمہ کی مناسبت سے، حضرت زہرا کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں کہ کل آج 2 تاریخ ہے جمادی الثانی کی، کل 3 جمادی الثانی ہے۔ مظلومہ جو کائنات کی سب سے مظلوم شخصیات میں سے حضرت زہرا، جن کے اوپر کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے، جو کائنات کا خدا کا سب سے افضل مخلوق ہمارے پیغمبر ہمارے نبی اکرم ہوں، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ فضیلت خدا کے تمام مخلوقات میں سب سے عزیز، جس کی وجہ سے کائنات خلق کی گئی، ان کی بیٹی کے ساتھ یہ عالم انہی کی امت اگر کرے تو کتنا ظلم و ستم ہوا ان کے اوپر۔ آپ سب کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں اور خداوند عالم سے دعا کو ہوں کہ پروردگارہ حضرت زہرا کی معرفت کے کچھ قطرے جناب زہرا کی معرفت ہمیں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اور تمام آپ سب کو جو خواتین ہیں ان سب کو حضرت زہرا کی حقیقی کنیز قرار دے، ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور ہم سب کو بھی حضرت زہرا کی زندگی کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ لہذا کل 3 یہاں ہندوستان میں کل 3 جمادی الثانی ہے، کل ایران میں شاید آج 30 آج نہیں، ایران میں بھی کل ہی ہے، فضا رضوی 3 جمادی الثانی ایران میں آج ہے کل ہے؟ آج ہے جی وہاں آج ہے، اور ہندوستان پاکستان میں کل کو 3 جمادی الثانی ہے۔ حضرت زہرا کی مظلومانہ شہادت کے یہ ایام ہیں، پروردگارہ ہم سب کو حضرت زہرا کی معرفت عطا فرمائے، اور ظالمین مستکبرین جنہوں نے حضرت زہرا کے اوپر یہ ظلم و ستم کیے، ان کو جھٹلایا، جس کو کائنات کے رسول نے افضل ترین مخلوق نے صدیقہ کہا تھا، جنہوں نے ان کو جھٹلایا کہ نوبت یہ آ گئی کہ حضرت زہرا جیسی صدیقہ کو بھی کہنا پڑا کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، تو یہ اس سے زیادہ مظلومی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ پروردگارہ ان کے قاتلوں کو، ان کے دشمنوں کو، اور جنہوں نے بھی انہیں اذیت دی ان کو نیست و نابود فرما، اور جہنم کے پست ترین سب سے سخت ترین درجے پر ان کو محشور فرما، ان کو ذلیل و رسوا دنیا و آخرت میں فرما، ذلیل و رسوا ذلیل و خوار فرما، اور ہم سب کو ان کے جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان کے راستے سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں معصومین علیہ السلام کے سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب جی صرف سادہ میں باب استفعال کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں سمرین فاطمہ؟ جی باب استفعال کے بارے میں، باب استفعال کے بارے میں سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی خوب باب استفعال کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ باب استفعال اس وزن کا آتا ہے استفعال یا استفعلوا، استفعال، اور جیسے استخرجا یستخرجو، استخراج، اس کے کچھ ہم نے مثالیں دی، اس کی گردانی کی، اور ایک قاعدہ پڑھا تھا۔ قاعدہ کیا تھا لکھواؤں؟ جی ایک قاعدہ لکھ لیجیے، پھر اس کے بعد اس کے یا رکیے، قاعدہ جب لکھنے کی باری آئے گی وہ سب جب بھی لکھوا لیں گے، آج اس کے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے معانی باب استفعال بتایا ہے کہ باب استفعال، باب بولیے، باب استفعال، باب استفعال
کا 7 معنی میں استعمال ہوتا ہے. کتنے معنی میں؟ 7 معنی. 7 معنی میں. جس میں مشہور معنی اس کے کیا ہے باب استفعال کے؟ کل بتایا تھا میں نے. سر آپ کو باب استفعال طلب کے معنی میں استعمال ہوتا ہوا ملے گا. جیسے استغفرا یستغفر استغفار. جیسے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں. استغفار طلب کرتا ہوں. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی جی ہاں. جی ٹھیک ہے. جی. ہاں اگر باب استفعال طلب کے معنی میں ہوتا ہے، یہ نقطہ ہے اس کا، باب استفعال جب بھی طلب کے معنی میں ہوتا ہے متعدی ہوتا ہے. دیکھا نہیں آپ نے؟ کل میں نے مثال دی تھی. کیا مثال دی تھی؟ استغفر اللہ دی تھی. جی دیکھیے فائل کیا ہے استغفر کا؟ استغفر کا فائل کیا ہے؟ اس میں ضمیر انا انا جی انا استغفر، میں استغفار طلب کرتا ہوں. کس سے؟ اللہ سے. اللہ سے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی. تو باب استفعال کے مشہور معنی، ایک معنی کیا ہے؟ طلب ہے، جو کہ اس کے مشہور معنی بھی ہیں. جب باب استفعال طلب کے معنی میں ہو تو متعدی ہوتا ہے، چاہے اس کا ثلاثی مجرد لازم ہی کیوں نہ ہو. چاہے اس کا ثلاثی مجرد لازم ہی کیوں نہیں. خرج سعید من البیت. تو خرج سعید فعل خرج، سعید فاعل، بس تمام ہو گیا نا. خرج سعید، جی. سعید نکلا، لازم ہے یا نہیں؟ جی. لازم ہے نہیں. خرج سعید من البیت. اب من البیت کو مفعول مت کہیے گا، وہ جار و مجرور ہے متعلق ہے خرج کے. تو خرج ثلاثی مجرد ہے، لازم ہے، لیکن یہی باب استفعال میں جائے تو کیا ہوگا؟ متعدی ہو جائے. لازم تو متعدی ہو جائے، متعدی ہوگا. ٹھیک ہے. استخرج. جی استخ استخرج. 13واں صیغہ مضارع کا کیا ہے یہ؟ یا ماضی کا کیا ہوگا؟ ماضی کیا ہے؟ استخرجا استخرجا استخرجو استخرجت استخرجتا استخرجنا استخرجتا. 13واں صیغہ کیا ہوگا؟ استخرج جو المعدن. معدن کسے کہتے ہیں؟ کان کو. کان یعنی کھدان. کھدان کھدان کسے جانتے ہیں نا؟ کھدان کو کوئلے کی کھدان میں پتہ کی جان سونے کی کھدان. استخرجت المعدن، میں نے کان کو استخراج کے نکالا. دیکھیے استخراج تو فعل و فاعل ہے، تو فاعل ہے نا، معدن مفعول ہے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں باب استفعال 7 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک معنی ہے طلب جی، جو کہ اس کے مشہور معنی ہے. جب یہ طلب کے معنی میں ہوگا باب استفعال تو متعدی ہوگا، چاہے اس کا ثلاثی مجرد لازم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ لازم ہی سے کیوں نہ لیا گیا ہو. صحیح ہے نہیں؟ مادنا کا کیا مطلب ہے مولانا؟ معدن کان، کھدان نہیں جانتی؟ پہاڑوں جی میں سے جی کوئلہ نکلتا ہے، کہیں سے جی سونا نکلتا ہے، کھدان. جی جی. جی سمجھ میں آیا نہیں؟ کان بولتے ہیں. ہاں یہ جی. والی کان نہیں، نہیں جسے کان لوگ پتہ ہے. کان کھدان جسے کہتے ہیں. جی. تو ایک معنی ہے، کس معنی میں استعمال ہوتا ہے باب استفعال؟ طلب کے، جو کہ اس کے مشہور معنی بھی ہیں. استغفر اللہ. نقطہ اس کا یاد رکھنا، جب باب استفعال طلب کے معنی میں ہو تو متعدی ہوتا ہے، چاہے وہ لازم فعل سے کیوں نہ بنایا گیا. ایک معنی ہے تحول. کیا؟ تحول کے معنی کیا ہے؟ پہلے بھی آ چکا ہے اس طرح کا. تحول یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں ہو جانا، کسی حالت میں ہو جانا. ہیلو بولیے، یا نیٹ کٹ گیا کیا؟ چلو کوئی کسی کا جواب ایک نہیں. حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوں، تحول. کسی حالت میں ہو جانا سب دن پر. آئیے مثال کے طور پر حجر کسے کہتے ہیں؟ حجر پتھر. استحجرت تین. تین کسے کہتے ہیں؟
تین تو وہ ہے جی زیتون زیتون کا زیتون نہیں وہ تے سے تین ہے، وہ تین ہے، وہ زیتون، انجیر تین کہتے کہتے ہیں ہیں انجیر کو، انجیر لیکن وہ تے سے ہے، وہ تین سے، تے سے ہے، یہ طا سے ہے، طین، استحجر طین، تین کسے کہتے ہیں؟ پڑھ چکے ہیں آپ لوگ کیا؟ نہیں پتا کسی کو؟ نہیں پتا ہاں تین کہتے ہیں مٹی کو، گیلی مٹی کو تین، جی جی گیلی مٹی تین کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو، اور حجر کسے کہتے ہیں؟ پتھر پتھر کو۔ پتھر استحجر تین یعنی مٹی پتھر بن گئی، مٹی پتھر بن گئی تحول ہو گیا نا، پتھر مٹی بن جو ہے گئی مٹی تھی، وہ مٹی تھی، لیکن کیا ہو گئے؟ چینج ہو کے تحول ہو پتھر کے بن گئی پتھر بن گئے۔ استحالہ پڑھا ہے؟ پتھر بن گئی استحالہ جی پڑھا ہے احکام شرعی میں بھی پڑھا ہوگا، توضیح مسائل میں بھی، احکام میں بھی۔ استحالہ کسے کہتے ہیں؟ ایک فارم مثال، سے دوسرے فارم میں جو چینج ہوتا ہے، جیسے وہی سرکہ جو ہے وہ ہاں جیسے وہاں پہ ایک شراب بن مثال دی جاتا تھی، ہے جیسے کہیں ٹوائلٹ پوٹی پڑی ہو اور وہ پھونک کے مٹی بن جائے، تو اب وہ پاک ہے، اب وہ پاک ہے نہیں؟ ایسے ہی سرکہ اگر شراب بن جائے تو، تو لیکن وہ اگر نجس ہے، شراب لیکن اگر جوش کھاتے کھاتے سرکہ بن جائے تو، جی استحالہ کا مطلب یہی ہے، استحالہ کا مطلب ہاں اسی سے بنا ہے استحالہ، تحول، یعنی کسی ایک فارم سے دوسری فارم میں آ جانا، جیسے مٹی پتھر کی فارم میں آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ استحجر تینوں سمجھ میں آیا نہیں؟ مٹی پتھر بن گئی۔ پتھر بن گئی ایک معنی ہے، یہ والے معنی بھی آپ اس طرح کے کسی اور چیز میں پڑھ چکے ہیں، مفعول کو کسی صفت والا پانا، مفعول کو بابی فعال بھی تھا کسی کی کسی اور صفت والا پانا بابی جی فعال میں بھی اس طرح کے معنی تھے، مفعول کو کسی صفت والا پانا۔ وہاں پہ کیا تھا؟ اعظمت اللہ، اعظمت میں نے اللہ اللہ کو عظیم اللہ کو پایا تھا، عظمت اللہ والا مفعول کا پایا نام ہے استعمال میں، وہ اعظمہ تھا، یہاں استعظمت، استعظمت الامر، استعظمت الامر، میں نے کام کو عظیم یعنی بزرگ پایا، میں نے بڑا کام کو پایا عظمت بزرگ والا پایا، پایا ٹھیک ہے؟ جی استعظمت اللہ، یعنی میں نے، یا استعظمت الامر یعنی میں نے کام کو بزرگ پایا۔ بزرگ تو یہ معنی کیا ہے؟ دیکھیے، استعظمت تو فعل ہے، تو فاعل ہے، امر مفعول ہے، نہیں ہے، تو کس چیز کو، اس مفعول کو کس صفت والا پایا؟ بڑا، بزرگ۔ عظمت والا جیسے باب افعال میں یاد ہے نہیں کیا تھا؟ اعظمت اللہ اعظمت اللہ، اللہ مفعول ہے نہیں، اعظمت فعل و فاعل، اللہ مفعول، تو اللہ مفعول ہے، مفعول کو کس صفت والا پایا؟ عظمت والا، عظمت وہی معنی باب استفعال میں بھی ہے، استعظمت الامر، میں نے، یا استعظمت اللہ، میں نے اللہ کو عظمت والا پایا ایک معنی ہے، دیکھیے یہ معنی کیا ہے؟ مفعول کو کسی صفت والا پانا، اور ایک ہے مفعول کو کسی صفت والا صفت سے متصف کرنا، جی مفعول کو کسی صفت سے مختصر کر کسی صفت سے متصف کرنا، یعنی اس کو کوئی صفت والا بنانا اسے، جی جی یعنی اس کی کوئی صفت بنانا، صفت والا، یہ ہے صفت والا پانا یا صفت والا بنانا، جی مفعول کو کسی جی صفت والا پانا، یہ ہے صفت والا اسے بنانا، ٹھیک ہے نہیں؟ جی جی آقا یعنی آپ دیکھیے، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جو خلافت رکھتا ہے جانشین، ویسے ہم جانشین کو کہتے ہیں، جا یعنی جگہ، نشین یعنی نشستن سے بیٹھنے والا،
جانشین جگہ پہ بیٹھنے والا، یعنی کسی کی جگہ پر بیٹھنے والا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اپنی جگہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تو خلیفہ جی خلف سے ہے، خلف اس میں آپ نے دیکھا ہوگا خلف کہتے ہیں بڑا ناخلف انسان ہے، یعنی اپنے باپ دادا کی جگہ آنے والا گھٹیا انسان ہے، مثلا کہتے ہیں نا ناخلف جی 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 اردو میں بولتے ہیں ناخلف۔ تو یہاں پر مفعول کو کسی مثال کے طور پر میں کہوں اس تف لف تو اس تف لف تو سمجھ میں آیا؟ یا مثال کے طور پر ایسے نہیں، اس تف لفت مثال کے طور پر صائمتو نشان نشاتا جی یا نشاتا، یعنی کیا مطلب ہوا؟ صائمہ نے نشاط کو اپنی جگہ بٹھایا، یعنی اپنا خلیفہ بنایا، یعنی اپنا خلیفہ خلیفہ استخلفت صائمۃ نشاطا، تو مفعول کون ہے اس میں؟ نشاط، نشاط، فاعل کون ہے؟ صائمہ، فعل صائمہ، کیا ہے؟ استخلفت، تے کیا ہے؟ تاء مؤنث کی علامت ہے، استخلف، چوتھا صیغہ ہے استخلفت صائمۃ نشاطا، نشاط، نشاط نے صائمہ نے نشاط کو صائمہ نے اپنا نشاط اپنی خلیفہ جگہ بنایا، بٹھایا، اپنی جگہ۔ اب بتائیے مفعول کو کس صفت سے متصف کیا؟ نشاط کو خلافت سے متصف کر دیا، خلافت سے جی۔ اب آپ یہ مت کہنا نشاط ایسا ہو ہی نہیں سکتا، صائمہ اپنی جگہ کسی کو بٹھا کے جائیں سارا مال خود ہی ہتھیا لیں گی جی۔ چلیے اس میں کہتے ہیں مفعول کو کسی صفت والا پانا استعاذنت الامر، اور مفعول کو کسی صفت سے متصف کرنا، جیسے یہاں صائمہ نے کسے مفعول کو یعنی نشاط کو کس چیز سے متصف کیا؟ خلافت سے، خلافت سے خلافت سے، سمجھ میں آیا؟ ایک دیکھیں میرا دل کتنا بڑا ہاں ایک معنی ہے تکلف، یہ معنی بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تکلف میں کیا معنی بتائے تھے؟ تکلف زبردستی زحمت سے اپنے آپ کو تکلف ہاں زبردستی تھا، بڑی زحمت کے ساتھ کوئی صفت دکھانا، زحمت کوئی کے ساتھ زحمت کے ساتھ کچھ چیز کچھ صفت اپنے میں سے دکھانا، ٹھیک ہے نہیں؟ جی مولانا، یاد ہے بھول گئے؟ جی یاد ہے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کیا تھا؟ شجاعت سے کیا تھا؟ تشجع تفاعل تھی، تشجع زید سعید نے بڑی زحمت کے ساتھ زبردستی شجاعت دکھائی شجاعت دکھائی، جی۔ شجاعت دکھائی، جرأت کسے کہتے ہیں؟ جرأت حوصلہ ہمت کو کہتے ہیں جرأت۔ جی بات استفال میں اگر لے کے جائیں تو کیا ہوگا؟ تجراتا استطراج استطراعات استجرا سعیدون، یعنی اس نے جرأت زبردستی زحمت سے جرأت دکھائی، جرأت نہیں تھی اس میں، جیسے یہ کام کون کرتی ہیں؟ لڑکیاں کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بازار میں اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی، کوئی بدتمیزی کر دی، گھبرا جاتی ہیں اندر سے، جی انہیں بہت چیزوں پہ ذہن جاتا ہے، لیکن پھر بھی بتاؤ جوتی اتنی ماروں گی جو یاد رکھے گا؟ دیکھیے جوتی کرتی ہے، جرأت دکھاتی ہے نہیں دکھاتی، لیکن وہ کیا حقیقت میں جرأت دل میں تو جھانک کے دیکھے ان کے کیا حالت ہوتی ہے اس ٹائم ان کی، کہ جو لوفر گنڈے لفنگے ٹائپ کے لوگ ہیں، میں اکیلی نکلی جا رہی ہوں یار انہوں نے کچھ ایسا کیا، میں نے کہا جھوٹی اتنی ماروں گی جو یاد رکھے گا، جانتا نہیں ہے بدتمیز کہیں کا۔ سنا دی انہوں نے زبردستی جرأت دکھائی نہیں دکھائی، لیکن اندر اگر کوئی پوچھ لے تو لڑکی بتا سکتی ہے کتنی ڈری ہوئی ہوتی ہے اندر سے، صحیح کہہ رہا ہوں میں یا نہیں؟ جی مولانا، جی صحیح کہہ رہے جی تحصیل میم اب یہ بات کہہ رہا ہے بہت سی چیزیں تو آپ کو پتہ نہیں کیسے پتہ ہے، پتہ لگ جاتی ہیں، لیکن یہ لڑکیوں کی باتیں تک کیسے پتہ ہے؟
जी हाँ ये तो सही बात है। जी बताइए ना। आप ये कैसे पता है? जी पूछना पड़ेगा आपसे। इंसान जब किसी के बारे मतलब ये होता है ना, जब इंसान तवज्जो ना दे तो कुछ उसके लिए मैटर नहीं करता, जब इंसान तवज्जो दे उसके लिए सब चीज मैटर करती है। इंसान फील कर सकता है, मुझे मालूम है कि कैसे लगता होगा जब हम लोगों के पे बुरी लगती है, निकला जा रहा हो। एक दिन हमारे मामू आए, मौलाना है, जा रहे थे, वो बता रहे थे कि मैं नौबत अपने मोहल्ले कहीं बाजार जा रहा था सब्जी लेने, अमरोहा में ही। तो एक बाइक वाला आया, स्पीड से मारता हुआ निकल गया। इसके मैंने तो इतना वो आया, इतना आया, मैंने झूठ के उसके कान पे मार दिया, इतनी जोर से मारा उसने। तो मैंने मार तो दिया, लेकिन अंदर से थर थर कांप रहा था कि इसने अगर बदतमीजी कर दी तो क्या होगा। जी जी तो हमारे साथ भी ये होता है। जो लड़कियों का सोचिए कि बेचारियों को, उनकी तो कितना इज्जत का मैटर है, कितना वो ख्याल रखती हैं, ये वो सब। बहरहाल तो ये मास्टर ये वाला इस्तजरा, यहाँ पे होना चाहिए इस तरह से, इस्तजरात इमरातु, औरत ने बड़ी जहमत से जुर्रत दिखाई, जहमत से जुर्रत दिखाई। दिखाई। और एक माना है मुताबिया, ये माना भी पहले आप पढ़ चुके हैं। इस तरीके के माना कई बार में आए हैं। असर को कबूल करना, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ अरा तू, बाबे फाल है, अरा तू सईद जैदन, अरा तू सईदन, आराम तो सईदन यानी मैंने जैद को आराम किया, मैंने उसे काउंट डाउन किया, कहते हैं ना काम तो सईदन। तो क्या हो, प्रस्तराह, इस तरह यानी वो काउंट डाउन, काम हो गया, वो काम हो गया, यानी वो आराम से सुकून से हो गया। तो एक ये वाले देखिए, ये वाले माना, ये वाले माना, ये माना, ये माना और जगह भी गुजर चुके हैं। और एक और माना सुलासी मुजर्रद के माना, कौन से? सुलासी मुजर्रद के माना, सुलासी मुजर्रद के माना में भी इस्तेमाल होता है। बाबे इस्तेमाल तो कितने माना होगा? 1 2 3 4 5 6 बताया था, 7 माना में इस्तेमाल होता है। कर्रा, करार से है, कर्रा करार से। आप चाहे कर्रा कह लीजिए, चाहे आप कह लीजिए इस्तकर्रा। सईद, सईद को आराम हो गया, इस्तकर्रा नहीं आराम हो गया, इस्तकर्रा ठहर जाने को कहते हैं ना, इस्तकरार। नमाज में पढ़ा होगा, इमाम में आप लोग पढ़ेंगे कि तमाम नमाज के जो अज़कार हैं, जिक्र हैं, रुकू का, सजदे का, बाद इस्तकरार बदन, बदन के इस्तकरार होने के बाद पढ़ना चाहिए, हिलते डुलते नहीं। सजदे में हो, रुकू में हो, कोई सा भी जिक्र है, हिलते डुलते नहीं। जब बिल्कुल वहां पहुंच के इत्मीनान से हो जाए तब पढ़ना चाहिए। इस्तकरार बदन वहां आया होगा। जी जी मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह